دعائیں مانگیں، اللہ رب العزت کی دعاؤں پر اپنے وعدوں کو پورا کریں، وہ اعمال کریں اور ان کے عملوں پر اللہ رب العزت اپنے وعدوں کو پورا کریں. اتنا آسان معاملہ تھا ان کے لیے کہ وہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھتے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجتوں کو فرض نمازوں کے لیے اٹھا کے رکھو، یعنی اپنی حاجتوں کو مؤخر کر دیا کرو فرض نمازوں کے لیے. یہاں سے نماز پر یقینی نہیں ہے، اسے نماز کا سلام پھیرتے ہی بھاگنا چاہے. بھائی نماز کا تعلیم ہوگی کہ بھائی تعلیم میں تو بھائی تاجر آدمی ہوں، کیونکہ میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں ہم نے اپنی آمدنیوں کو اسباب کے ساتھ باندھ لیا ہے. کھیت سے غلہ، دکان سے مال، اسباب سے اپنی حاجتوں کو باندھ لیا ہے، اس لیے ہم ان اسباب کے لیے اعمال کو چھوڑ کر بھاگتے ہیں. آج سے ارادے کرو، نیتیں کرو کہ ہم اعمال کو اسباب پر مقدم کریں گے. ہم یہ نہیں کہتے اسباب چھوڑ دو، نہیں، بلکہ اتنا مقدم کرو اعمال کو اسباب پر کہ حکم پر اسباب کا چھوڑنا آسان ہو جاوے، بلکہ یقین یہ ہو جاوے کہ جب ہم سب چھوڑ کے جائیں گے تو اللہ رب العزت ان اسباب کے چھوڑنے ہی سے اسباب میں برکتیں لاویں گے. یہ ہے صحابہ کا راستہ کہ اسباب میں برکتیں اسباب کے چھوڑنے سے کب آئیں گی؟ جب اسباب پر سے یقین ہٹے گا. اور اسباب سے یقین کب ہٹے گا؟ جب اعمال کو اسباب پر مقدم کیا جائے گا. عمل پہلے سبب بعد میں، تو پھر یوں کہیں پھر سب سے پہلے عقیدے درست ہوں گے. عقیدہ بھی جب درست ہوتا ہے جب اعمال پر یقین ہوتا ہے. ہاں، ورنہ میرے بزرگ دوستوں اچھے اچھے عمل کرنے والے ہوتے ہیں مگر ان کے عقیدے درست نہیں ہوتے. اچھے اچھے عمل کرنے والے ہیں مگر عقیدے درست نہیں ہیں. یہ بات ہے، یہ بات یقینی ہے کہ لوگ، یہ بات یعنی خیالی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ بہت سے عمل کرنے والے ہیں مگر اعمال سے کامیابی کا یقین نہ ہونا ان سے وہ چیزیں کرواتا ہے جو عقیدے کے خلاف ہیں. یعنی میں اس لیے عرض کر رہا بزرگوں دوستوں کہ جب انہیں اپنے اعمال سے کامیابیوں کا یقین نہیں ہوگا تو وہ باوجود اعمال کرنے کے اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ راستے اختیار کریں گے جو اسلامی عقیدوں کے خلاف ہوں گے. وہ ایسی جگہ جا کے جھکیں گے اپنے مسائل کے حل کے لیے کہ مجھے کہیں گے کہ ہاں اعمال تو ٹھیک ہے، نماز تو فرض ہے پڑھنی چاہیے، زکوٰۃ فرض ہے ادا کرنی چاہیے، لیکن جو میرا مسئلہ اٹکا ہوا ہے یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا جب تک یہ نہیں ہوگا. میرے پاس ایک صاحب آئے، آگے کہنے لگے کہ میں تنہائی جاتا ہوں، ساتھیوں کی طرف کر دیا، بتاؤ کہ جی مجھ سے کہنے لگے میرے سے کہ مجھے تعویذ چاہیے. کیا چاہیے؟ مجھے تعویذ چاہیے. تو میں نے کہا کیا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہ نماز تو فرض ہے، نماز مسلمان کیسے چھوڑ دے گا؟ کہ نماز تو فرض ہے، کہ نماز نہیں کیوں نہ پڑھتا؟ میں نے کہا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو تعویذ کی کیا ضرورت پیش آئی؟ کہنے لگے کہ نماز تو پڑھنی چاہیے اور سارے مسلمان پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں اور میں تو 4 مہینے بھی لگایا ہوا ہوں، میں تو جماعت کی نماز کبھی چھوڑتا ہی نہیں اور میری تو تکبیر بھی فوت نہیں ہوتی، لیکن میرا ایک مسئلہ اٹکا ہوا ہے، میں تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں. حضرت فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ جس کو اپنی نماز سے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہ آئے وہ سمجھ لے کہ ابھی نماز کے یقین میں نہیں آئی ہے، اور جب تک نماز یقین میں نہیں آئے گی نماز بنے گی نہیں. نماز کا یقین میں آنا، کہ نماز کا یقین میں آنا نماز کو بنائے گا، ورنہ نماز یقین میں نہ آئی تو نماز میں رکاوٹیں پیدا ہوں گی. میں کہ مجھے تعجب ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں پھر آپ کو اس چیز کی ضرورت پیش آئی. تو وہ تھوڑے سے ناراض ہو گئے، کہنے لگے کہ بھئی کوئی مسئلہ پیش آ جاوے، کوئی حاجت اٹکی ہوئی ہے، کوئی مقدمہ ہے کہ اس کے لیے تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے.
اور نماز تو فرض ہے، پڑھنی ہے. یہ بات وہی کہہ سکتا ہے جس کی زندگی میں عمل میں تو نماز آئی، یقین میں نہیں آئی. ہم یاد کر رہے ہیں کہ نماز کو یقین میں لاؤ، ہم کہہ رہے نماز کو یقین میں لاؤ. نماز سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے، سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ ہے. سب سے بڑا وظیفہ کہ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا فریضہ ہے. باقی دنیا میں کتنی شکلیں مسائل کو حل کرنے کی چل رہی ہیں کہ ان سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے. ورنہ میرے بزرگ دوستوں، میں آج یہ کر رہا تھا کہ بہت سے لوگ وہ ہوں گے جو اعمال کے پابند ہوں گے لیکن عقیدے ان کے بگڑے ہوئے ہوں گے. کیونکہ عقیدے کا درست ہونا اور ہے اور عمل کا بن جانا اور ہے. عمل کر لینا اور بات ہے، عقیدے کا درست ہونا اور بات ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے یقین کو کہ ان کو ایمان سکھلایا تھا، تو ایمان سیکھا تھا جس سے اعمال اتنے یقینی تھے کہ وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اگر کسی غلط چیز کی طرف چل بھی دیتے تھے تو ان کو رہبری کی جاتی تھی. ہاں، ایک صحابی نے آگے عرض کیا، یا رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لو. حدیث ہے، منتخب حدیث میں مولانا اسرت علیہ نے یہ حدیث لکھی ہے. خوب پڑھا کرو منتخب حدیث. اس کے اندر حضرت نے 6 نمبروں پر وہ حدیثیں جمع کی ہیں جو مستند روایات ہیں. اس میں یہ روایت ہے، یہ مستند روایات حضرت کی جمع کی ہوئی ہیں. بہت نفع کی چیز ہے. اسے اتنا پڑھو کہ جو وعدے اعمال کے ساتھ کیے گئے ہیں کہ وہ وعدے عمل کے وقت یاد آ جائیں، اور جو دعائیں بتائی گئی ہیں وہ حاجت کے وقت یاد آ جائیں. کیونکہ اللہ نے جتنے وعدے کیے ہیں اپنے نبی کی زبانی کیے ہیں، تو ساری احادیث فضائل یہی اللہ کے وعدے ہیں. ان وعدوں کو بار بار اتنا سناؤ کہ ان وعدوں کا یقین اندر پیدا ہو کر ہمارے اعمال کے ساتھ یہ وعدے جڑ جاویں کہ ہر عمل کو اس عمل کی فضیلت کے دھیان کے ساتھ کرنا آ جاوے. تو پھر حاجتیں بھی اسی طرح پوری ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حاجت کے وقت کیا عمل کیا، صحابہ نے اس حاجت میں کیا عمل کیا. اگر یہ بات نہ پیدا ہوئی میرے بزرگ دوستوں، تو باوجود اعمال کے ایسی ہم اپنے مسائل کے حل کے لیے وہ راستے اختیار کریں گے جو اسلامی عقیدے کے خلاف ہوں گے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے میرے صحابہ کرام کو اس پر اٹھایا تھا کہ انہیں اعمال سے کامیابیوں کا یقین تھا، تو اس یقین کی وجہ سے وہ کوئی غلط راستے اختیار نہیں کرتے تھے اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے. چنانچہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی کی بیوی، مجھے یہ قصہ یاد آیا کہ امت اپنے مسائل کے حل کے لیے کہاں کہاں جا رہی ہے، کیا کیا کر رہی ہے کہ عقیدوں کی کمزوری ان کو غلط راستوں پر لے جائے گی. تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی حضرت زینب. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان کی آنکھ میں تکلیف ہو گئی، ان کی آنکھ میں تکلیف ہوئی، تو انہوں نے جا کے کسی سے جھاڑ پھونک کرائی. کوئی منتر کوئی جانتا تھا، ایک آدمی منتر جانتا تھا، تو اس نے وہ منتر پڑھ کے دم کرتا تو اس سے آنکھ ٹھیک ہو جاتی تھی. تو انہوں نے، ان کی بیوی نے وہ بڑھیا کو، ایک منتر پڑھنے والی کو بلایا اور بلا کے کہا گھر میں کہ تو ذرا یہ منتر پڑھ دے اور میری آنکھ میں تکلیف ہے، تو مجھے اس کا ایک گنڈا بنا دے. اس نے گنڈا بنا کے دیا. گنڈا جانتے ہو نا، ایک کاغذ سے بنا کے گرائیں باندھ کے اسے کیا میں ڈال دیتے ہیں گلے میں. اور عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ عقیدہ یہ ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. عقیدہ یہ ہے کہ اس سے ٹھیک ہو جائے گا. تو وہ گنڈا باندھ کے بنا کے اس نے بڑھیا نے گلے میں ڈال دیا حضرت زینب کے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بیوی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جب گھر میں آیا کرتے تھے تو کھانس کر کھکار کر یاد لے کر آتے تھے.
تو جب وہ آئے دروازے پر تو بیوی نے ان کے ڈر سے اس بڑھیا کو چارپائی کے نیچے گھسا دیا تاکہ وہ نہ دیکھیں. اور وہ جو گنڈا پڑا ہوا تھا گلے میں وہی آدمی راہ نکالنا. انہوں نے دیکھا کہ بیوی تمہارے گلے میں کیا ہے؟ بیوی نے کہا ھذا خیط رقی علی، کہ یہ ایک تاگا ہے جس میں میرے لیے جھاڑ پھونک کی گئی ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ کر پھینک دیا. اور یہ فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کا گھر اس کو شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہیں گی کہ شرک کی کوئی ضرورت نہیں ہے عبداللہ بن مسعود کے گھر کو. ہمیں تو اللہ نے یقینی عذاب دیے ہوئے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھلا رکھی ہیں. ہمیں ضرورت نہیں ہے شرک کی. تاکہ توڑ دیا. تو بیوی نے کہا کہ اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی؟ میری آنکھ میں تکلیف ہوتی تھی اور یہ فنا عورت جو ہے یہ مجھے جھاڑ دیا کرتی تھی. اس کے جھاڑنے سے ٹھیک ہو جاتی ہے. پھر کچھ دن کے بعد تکلیف ہوتی ہے, پھر جھڑواتی ہوں, اس کے جھاڑتی پھر ٹھیک ہو جاتی ہے. اس میں شرک کی کیا بات ہو گئی؟ تو یوں فرمایا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ دیکھ میں تجھے اس کی حقیقت بتا دوں. حقیقت یہ ہے کہ شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے. شیطان تیری آنکھ میں انگلی مارتا ہے, اس سے تیرے تکلیف ہوتی ہے. جیسے ہی وہ عورت یہ جھاڑتی ہے شیطان اس کے جھاڑنے کا وقت اپنی انگلی روک لیتا ہے. اس لیے نہیں کہ اس کی جھاڑ کا شیطان پر اثر ہو گیا, وہ تو یہ بھی شیطان وہ بھی شیطان.